بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام علی اشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين. جو سرکار امام زمانہ کوشش کریں سب مل کے بلند آواز سے پڑھیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحق فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر بلند يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنك وماك آفيان وانصراني فإنك يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني أدركني الساعة 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 العجل العجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بلند ترین صلوات صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان واجب الاحترام برسوں کی مجلس سے گفتگو کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے اے مومنوں با تقوی بن جاؤ اور جب بھی اللہ کی بارگاہ میں آنا تو ڈائریکٹ سر اٹھا کے نہ آنا،
بلکہ جو معصوم وسیلے میں نے بنائے ہیں ان کے ساتھ میری بارگاہ میں آنا۔ اب گفتگو یہاں تک ہوئی تھی کہ مومن کون ہے، تو آپ نے سنا اصحاب رسول نے بتایا کہ مومن کسے کہا جاتا ہے۔ اصحاب رسول نے مومن کا معیار بتایا کہ مومن ہر ایک کو نہیں کہا جاتا، جو صرف نمازوں پہ نمازیں پڑھتا ہے اسے مومن نہیں کہا جاتا، جو روزے پہ روزہ رکھتا ہے اسے مومن نہیں کہا جاتا، جو ہزاروں حج اور عمرہ کرے اسے مومن نہیں کہا جاتا۔ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ کہا جس کے دل میں عشق علی ہو اسے مومن کہا جاتا ہے۔ محبت علی ہو اسے مومن کہا جاتا ہے۔ ابھی میں نے ایک جملہ کہا، نہیں معلوم آپ نے اس پہ غور کیا کہ نہیں، کہ بھائی جتنی نمازیں کوئی پڑھ لے اگر اس کے دل میں عشق علی نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہے، جتنے روزے رکھ لے اگر اس کے دل میں عشق علی نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہے، جتنے حج کر لے اگر اس کے دل میں عشق علی نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہے، اسے نجات نہیں ملے گی، اسے جنت بھی نہیں ملے گی۔ اب سنیے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رسول خدا فرماتے ہیں ایک شخص میرے پیارے پاک رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول خدا نماز پڑھتا ہوں کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ روزہ رکھتا ہوں کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ حج کرتا ہوں کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ میں خیر و خیرات کے کام کرتا ہوں کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جتنی نمازیں پڑھنی ہے پڑھ لو، جتنے روزے رکھنے ہیں رکھ لو، جتنا خیر و خیرات کا کام کرنا ہے کر لو، مگر یاد رکھنا اگر تمہارے دل میں علی کی محبت نہیں ہوگی نہ جنت ملے گی نہ نجات ملے گی۔ اگر تمہارے دل میں عشق علی نہیں ہوگا نہ نجات ملے گی نہ جنت ملے گی۔ یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے، توجہ فرمائیے گا، یہ بات یاد رکھ کے عقیدے کی بات ہے۔ اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے، اس بات کا لقب ہی کلید نجات ہے۔ دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، جنت علی کے ذکر کی پہلی زکات ہے۔ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز اور جنت علی کے ذکر کی پہلی زکات ہے۔ خدا کی قسم جس کے دل میں محبت علی نہ ہو کچھ نہیں ملے گا اسے، جس کے دل میں عشق علی نہ ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے سنا اصحاب رسول نے معیار بتا دیا کہ جب بھی کوئی آتا تھا ہم علی کا نام لے کر دیکھتے تھے، اگر خوش ہوتا تھا تو سمجھ جاتے تھے مومن ہے اپنا ہے، اگر اس کا چہرہ بگڑ جاتا تھا تو سمجھ جاتے تھے پرایا ہے منافق ہے۔ آج پاکستان میں دیکھ لیں جس کو علی کے نام سے تکلیف ہوتی ہے وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتا، بلکہ اصحاب کے معیار کے مطابق وہ منافق ضرور ہو سکتا ہے۔ اچھا، آیت کا دوسرا حصہ، اب یہ تو پہلی آیت کا حصہ تھا، آیت کا دوسرا حصہ کیا کہا؟ اتقوا اللہ، متقی بن جاؤ۔ اچھا، اے مومنو متقی بن جاؤ۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا متقی تو ہم نہیں بن سکتے، تقویٰ تو مولویوں کا کام ہے، آپ جا کے متقی بنے۔ میں کہتا ہوں واہ بھائی واہ، اذان میں نہیں کہتے کہ علی امام المتقین ہے، کہتے ہو نا علی امام المتقین ہے، تم علی کے ماننے والے ہو اور کہتے ہو علی امام المتقین ہے، یعنی تمہیں علی والا ہونے کے لیے متقی بھی بننا پڑے گا۔ اب یہ متقی بننا کیا مطلب، بات تقویٰ بننا کیا مطلب؟ بہت مشکل بعض لوگوں کو لگتا ہے، یہ تقویٰ کوئی مشکل کام نہیں، تقویٰ کوئی سخت کام نہیں، اور یہ مولویوں کا صرف کام نہیں، ہر مومن کو، ہر علی والے کو متقی بننا ہے۔ بھائی تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ آسان الفاظوں میں سمجھاؤں بچہ سمجھ جائے۔ تقویٰ کیا ہے؟ آپ دنیا میں ہر برائی سے خود کو بچاتے ہیں یا نہیں؟ بھائی شیعہ سے پوچھو، سنی سے پوچھو، مسلمان سے پوچھو، ہر برائی سے دنیا میں خود کو، ہر نقصان سے دنیا میں خود کو بچاتے ہیں، ہر فائدے کی طرف بڑھتے ہیں کہ نہیں؟
جو بھی بینیفٹ آپ کو نظر آتا ہے آپ بینیفٹ کے پیچھے دوڑتے ہوئے، یہ آپ کی زندگی کا قانون ہے نا، زندگی میں روٹین ہے نا، ہر نقصان سے خود کو بچاؤ اور ہر فائدے کی طرف بڑھتے جاؤ۔ تقوی اسی کا تو نام ہے، تقوی اسی کا تو نام ہے، بس فرق یہ ہے تقوی الہی کہتی ہے کہ دنیا اور آخرت کے نقصان سے خود کو بچاؤ، اور دنیا نعرہ چلے لگا دے، نعرہ حیدری۔ تقوی الہی یہی ہے کہ بھائی دنیا میں آپ خود کو ہر نقصان سے بچاتے ہیں، دنیا میں ہر فائدے کی طرف جاتے ہیں۔ تقوی کہتی ہے اے علی والو دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچو اور دنیا اور آخرت کے فائدے کی طرف خود کو بڑھاتے جاؤ۔ یہ ہر شیعہ کو متقی ہونا ضروری ہے۔ اب اور آگے بڑھے، آیت کا تیسرا حصہ جس پر انشاءاللہ ہماری گفتگو یہ بقایا 3 دنوں میں ہوگی، وہ کیا ہے؟ جب بھی میری بارگاہ میں آؤ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ نے یہ کہا کوئی وسیلہ تلاش کر کے آنا، یہ نہیں کہا کوئی وسیلہ بنا کے آنا۔ یعنی اللہ بتا رہا ہے اے انسانوں، اے لوگوں، نہ وسیلہ بنانا تیرا کام ہے، نہ خلیفہ بنانا تیرا کام ہے۔ وسیلہ بھی چھوٹا ہے مگر علی والے بچے کا کمال یہ ہوتا ہے اس نے وقت پہ نعرہ لگا کے بتایا کہ نقطہ سمجھ گیا۔ ہاں بھائی، علی والے بچے کا کمال یہی ہوتا ہے کہ علی کا عاشق بچہ، شیعہ بچہ مجلس میں آ کر بڑے بڑے مولویوں سے بھی بڑا مولوی بن جاتا ہے۔ یہ درسگاہ ہے کہ اللہ نے کہا نہ وسیلہ بنانا تمہارا کام، نہ خلیفہ بنانا تمہارا کام۔ لیکن اب یہ دیکھیے یہ کمال ہے، ہم جتنے بھی شیعہ ہیں ہم سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم جب بھی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں، جب بھی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، جب بھی تکلیف زندگی میں آتی ہے تو ہم مانتے اللہ سے ہیں، وسیلہ نبی کو بناتے ہیں، مانتے اللہ سے ہے وسیلہ علی کو بناتے ہیں، ہم مانتے اللہ سے ہے وسیلہ پیغمبر پاک کو بناتے ہیں۔ ہم شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے اور اکثریت اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ ہم تو مشہد میں دیکھ رہے ہیں، آپ کربلا میں دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہے ہیں مولا حسین کے حرم میں، بھائی تو سنی ہے، تو یہاں کیا لینے آیا؟ کہتا ہے میں ہوں تو سنی مگر حسین صرف شیعوں کا نہیں کائنات کا ہے۔ میں ہوں تو سنی مگر حسین سب کا ہے۔ یہ مولا کے در پہ ہمارے سنی بھائی فقیری کرنے آتے ہیں، ہمارے سنیوں کی بھی عادت یہی ہے، ان کا بھی عقیدہ یہی ہے سنی بھائیوں کا کہ جب بھی اللہ سے مانگتے ہیں پیغمبر پاک کو وسیلہ بناتے ہیں۔ بلکہ امام ہے اہل سنت کے، امام شافعی ان کا نام ہے، انہوں نے ایک شعر لکھا، کیا کہا؟ کہا آل النبی الذریعتی وہم الیہ وسیلتی ارجو بہم قاتی غدا بید الیمنا صحیفتی۔ امام ہے اہل سنت کے شافعیوں کے، امام شافعی کہتے ہیں آل نبی اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، آل نبی میری نجات کا ذریعہ ہے، اور اگر میں قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا تو آل نبی کے وسیلے سے جاؤں گا۔ یہ عقیدہ ہمارے سنی بھائی کو یہی عقیدہ ہے کہ بغیر اہل بیت، بغیر علی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیا میں آپ کو کمال کا واقعہ سناؤں؟ ماشاءاللہ کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ سماعتیں تیار ہیں، تازہ ہیں، تو یہ آپ کو ماشاءاللہ بڑا لطف اندوز کرے گا یہ واقعہ۔ ہمارے سنی بھائیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ بغیر علی کی جنت نہیں جا سکتے۔ ایک اہل سنت کا خطیب تھا، وہ تقریر کر رہا تھا اپنے لوگوں میں اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، گنہگار جہنم میں جائیں گے، جو جنت میں جانے والے ہوں گے نیک لوگ وہ جنت کی طرف بڑھیں گے۔ اب جب جنت کی طرف بڑھنے جائیں گے تو وہاں پہ جنت میں جانے سے پہلے ایک پل ہوگا جس کا نام ہے پل صراط۔ اب وہ پل جو ہے وہ بال سے نازک تلوار سے تیز، اتنا زیادہ مجمع جنتیوں کا، آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، خرب ہاں نہیں، خرب ہاں نہیں، بے نہایت اتنے جنتی جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس پل سے کیسے گزریں گے؟ بال سے نازک تلوار سے تیز۔ اب اہل سنت کا بھائی اپنا عقیدہ بتاتا ہے، مگر دیکھیے گا اس کے عقیدے میں بھی ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ جناب اللہ پہلے کو کہے گا تو گزر جا، تو پہلا گزرے گا، تھوڑا سا پل کھلے گا، مگر اب بھی اس قابل نہیں کہ سارے جنتی جنت جا سکیں۔ کہتا ہے اللہ دوسرے کو کہے گا کہ تو گزر جا،
دوسرا گزرے گا مگر اب بھی پل اس قابل نہیں کہ سارے جنتی جنت میں جا سکے، تھوڑا سا کھلے گا مگر پورا نہیں کھلے گا۔ کہتا ہے اللہ تیسرے کو کہے گا تو بھی گزر جا، تو بھی گزر جا، تیسرا بھی گزرے گا، پل تھوڑا سا کھلے گا مگر اب بھی اس قابل نہیں کہ سارے جنتی جنت میں جا سکیں۔ اب اہل سنت کا بھائی کہتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی علی کرم اللہ تعالی وجہہ کو کہے گا یا علی آپ گزریے۔ آپ نے غور نہیں کیا بھائی، ابھی تک دوسروں کا نام آیا تو رضی اللہ کہا، علی کا نام آیا تو کرم اللہ کہا۔ جب ہم پوچھتے ہیں رضی اللہ اور کرم اللہ میں فرق کیا ہے، کہتے ہیں رضی اللہ اسے کہا جا سکتا ہے جس نے کبھی نہ کبھی بتوں کو سجدہ کیا، کرم اللہ بس اسے کہا جاتا ہے جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ یا علی، اہل سنت کے بھائی اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ پہلے تین گزر گئے، تھوڑا تھوڑا پل کھلا مگر اب بھی اس قابل نہیں رہا کہ سارے جنتی جنت میں جا سکیں۔ آخر میں اللہ علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کو کہے گا یا علی آپ گزریے۔ سنی بھائی اپنا عقیدہ بیان کرتا ہے کہ پہلا گزرا اتنا نہیں کھولا، دوسرا گزرا اتنا نہیں کھولا، تیسرا گزرا اتنا نہیں کھولا، جیسے علی گزرے پل کھلتا گیا کھلتا گیا کھلتا گیا، پورا پل کھل گیا۔ ایک مولا کا ماننے والا، مولا کا شیعہ بیٹا تھا، کھڑا ہو کے کہتا ہے مولوی صاحب تو اتنا انتظار کیوں کرایا، پہلے ہی علی کو گزار دیتے۔ میں نوٹ کر رہا ہوں کہ 5-6 نعرے لگے، اس میں سے 8-10 بچوں نے مارے ہیں۔ آپ نے سمجھا یا نہیں؟ آپ نے غور نہیں کیا، میں نے کہا 5-6 نعرے لگے ہیں، اس میں سے 8-10 بچوں نے لگائے ہیں، یعنی بڑوں میں سے ایک بیچارے بزرگ نے لگایا۔ میں نوٹ کرتا ہوں، میں پیمنٹ نہیں کرتا نعرے حیدری کی، یہ بات سن لیجیے گا، پیمنٹ آپ کو کوئی نہیں ملے گی نعرے حیدری کی، لیکن میں نوٹ کرتا ہوں کہ کون کون نعرہ لگا رہا ہے۔ اب میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، آپ اچھا جواب دیجیے گا، نعرہ حیدری۔ حیدری جو ہے شیعوں کی جان ہے، نعرہ حیدری سے دشمن گھبراتا ہے، نعرہ حیدری سے دشمن ڈرتا ہے، نعرہ حیدری سے دشمن جلتا ہے، تو دشمن کو جلانے کے لیے نعرہ حیدری لگاتے رہنا تاکہ دشمن جلتا رہے، علی کا نام بڑھتا رہے۔ حضرات محترم، واہ ماشاء اللہ، ہمیشہ جہاں بھی رہیں آپ علی علی کرتے رہیں، کیونکہ ذکر علی عبادت ہے۔ اور جب آپ نعرہ لگواتے ہیں تو یہ بھی سنیے، جب آپ نعرہ حیدری لگاتے ہیں عوام کہتی ہے یا علی، تو نعرہ لگوانے والا پتہ ہے کتنا بڑا کمال کرتا ہے، جب نعرہ لگواتا ہے تو عوام کہتی ہے یا علی، اور رسول خدا نے کہا یا علی ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، تو نعرہ لگوانے والا دوسروں سے عبادت کروا رہا ہے، تو عبادت کروانے میں کنجوسی مت کیجیے گا، مگر نعرہ ٹائم پہ لگائیے گا تو مزہ بھی آئے گا۔ صلوات پڑھیں آواز سے بولیں محمد۔ تو ہمارا بھی عقیدہ کہ بغیر علی کچھ نہیں ملے گا، سنی بھائیوں کا بھی عقیدہ کہ بغیر علی کچھ نہیں ملے گا، لیکن مسلمانوں میں ایک گروپ ہے، بڑا خطرناک گروپ ہے، جو کہتا ہے نہیں بھائی بس یا اللہ مدد کہو، جو کہتا ہے یا علی مدد نہ کہو، یہ یا علی مدد کا انکاری۔ مسلمانوں میں ایک گروپ ہے، آپ سمجھ لیں کون سے گروپ کا میں کہہ رہا ہوں، جن سے آپ اکثر ملتے رہتے ہیں جب آپ حج پہ جاتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک گروپ ہے جو کہتے ہیں بس یا اللہ مدد کرو، یا آپ نے پاکستان میں بھی بہت دیکھا ہوگا، بسوں پہ ٹرکوں پہ گاڑیوں پہ لکھا ہے بس یا اللہ مدد۔ ہم کہتے ہیں عقل کے اندر اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں سورہ مائدہ میں 5ویں سورہ میں 35ویں آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ بھائی بس یا اللہ مدد نہیں، یا اللہ مدد بھی کہو یا علی مدد بھی کہو۔ ہم یا اللہ مدد کے ہم انکاری نہیں، خدا کی قسم جتنے شیعہ ہیں ہم سب دن میں 10 مرتبہ یا اللہ مدد کہتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا ہم تو نہیں کہتے، میں ابھی بتاتا ہوں، آپ سب نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اور نبی پڑھتے ہوں گے، جو پرسوں مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد الہی عظم البلا پڑھیں گے، تو نماز پڑھنے پہ مجبور ہو گئے ہوں گے کم سے کم 40 دن تک جو پکی پڑھیں گے، لیکن آپ سارے نمازی کے لیے مزاحن جملہ کا آپ سب نماز پڑھتے ہیں، تو نماز میں 10 مرتبہ ایک سورہ پڑھتے ہیں۔ کون سا سورہ؟ سورہ
پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی یا اللہ مدد. یہی ہوا نا، یعنی اللہ ہم تم سے مدد مانگتے، اللہ ہم تم سے مدد. یا اللہ مدد کا کوئی شیعہ انکاری نہیں، خدا کی قسم ہر شیعہ دن میں 10 مرتبہ کہتا ہے یا اللہ مدد. مگر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے ہم ناراض تب ہوتے ہیں جب کوئی کمبخت آگے کہتا ہے بس یا اللہ مدد کہو، یا رسول اللہ مدد کو بدعت کہتا ہے، یا علی مدد کو بدعت کہتا ہے، یا حسین مدد کو بدعت کہتا ہے. تب ہم کہتے ہیں بھائی ذرا قرآن تو پڑھو، ذرا عقل کے اندھو قرآن تو پڑھو. دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے. جس خدا نے پہلے سورے میں کہا سورہ الحمد میں یا اللہ مدد، اسی خدا نے دوسرے سورے میں سورہ بقرہ میں کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ. حکم دے رہا ہے مدد مانگو. اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو، صلاۃ یعنی نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو. اور جب روایات کو دیکھا گیا تو بتایا گیا صبر حسین ہے، صلاۃ علی ہے. اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو یا علی. اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو. اللہ کہہ رہا ہے نماز سے مدد مانگو. جس اللہ نے پہلے سورے میں کہا یا اللہ مدد کہو، ایاک نستعین ہمیں سکھایا، یا اللہ مدد سکھایا، تو وہ یہ بھی تو سکھا رہا ہے کہ صبر سے مدد مانگو، صلاۃ سے مدد مانگو. اچھا اب آپ نے قرآن کی آیت سنی، اب رسول کی حدیث بھی سنیے، بڑا لطف آئے گا. اللہ نے کیا کہا؟ صبر سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو. اب رسول کا جملہ، رسول خدا نے کیا کہا؟ لوگو الایمان شطران، ایمان کے 2 حصے ہیں. آدھا ایمان شطرہ صبر شطرہ شکر. ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا ایمان صبر ہے، آدھا ایمان شکر ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ صبر سے مدد مانگو. اللہ نے کیا کہا؟ صبر سے مدد مانگو. یعنی آدھے ایمان سے مدد مانگنا جائز ہے. نہیں معلوم کون میرے ساتھ ہے بھائی؟ آدھے ایمان سے مدد مانگنا جائز ہے. جب ازان محترم آدھے ایمان سے مدد مانگنا جائز ہے تو اب جو پورا ایمان ہوگا کل ایمان ہوگا. یقیناً کل ایمان سے مدد مانگنا بھی جائز ہوگا. لیکن ایک اور آیت بھی سن لیجئے اور گفتگو کو آگے لے چلتے ہیں، کیونکہ جو موضوع میں تیار کر کے آپ کے لیے لے کر آیا تھا وہ یہ تھا کہ امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ذمہ داریاں. اس میں انشاءاللہ تھوڑی مختصر گفتگو ہوگی اور پھر مسائل اور کل اور پرسوں تھوڑی تفصیلاً گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ خمسہ جو ہے یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں ہے. تو ان کے بیٹے کے بارے میں میرا بڑا جی تھا کہ اس خمسے میں انشاءاللہ گفتگو ہو. تو اب سنیے، ہم ثابت کر رہے ہیں قرآن سے کہ جناب ہمارا جو عقیدہ ہے کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں یہ بدعت نہیں، قرآن سے ثابت ہے. اور جب ہم یا علی مدد کہتے ہیں تو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد نہیں کی اسی لیے ہم علی سے مدد مانگ رہے ہیں. ہم کہتے ہیں یا علی آپ اللہ کے قریب ہیں، ذرا اللہ کو سفارش کر دیجئے ہماری مشکل ختم ہو جائے. کہتے ہیں ہم کہتے ہیں خدایا علی کے واسطے، علی تمہارا محبوب ہے، علی کے صدقے ہماری مشکل کو ختم کر دے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ خدا تو ہٹ، تو نہیں دے رہا علی سے لیتے. نہیں، شیعہ کہتا ہی یہی ہے کہ اے مولا علی تو اللہ کے اتنا قریب ہے تو ذرا میری سفارش تو کر دے مولا. اللہ کو کہتے ہیں میرے اللہ علی جو تیرا اتنا محبوب ہے تو علی کے صدقے میری مشکل تو حل کر دے. یہی تو یا علی مدد ہے، یہی تو یا علی مدد کا مطلب ہے. لیکن اب سنیے، جو ہم یا علی مدد کہتے ہیں کوئی اپنی مرضی سے نہیں کہتے. شیعہ ہوتا ہی وہ جو اپنی مرضی سے کبھی کچھ نہیں کرتا، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مولا کا کیا حکم ہے، ہمارے نبی کا کیا حکم ہے، ہمارے قرآن کا کیا حکم ہے، اس پر عمل کرتے ہیں. اٹھائیے قرآن کا دوسرا سورہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 35. حضرت آدم کا قصہ. حضرت آدم کو اللہ نے کہا کہ جب آدم کو زمین پہ بھیجا تھا نا تو آدم نے توبہ کرنا شروع کر دی. کہ جب آدم نے ترک اولا کیا، گناہ نہیں کیا. ہم شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے، نبی خطا نہیں کرتے، نبی سے ترک اولا ہو گئی. جب حضرت آدم نے ترک اولا کی اللہ نے زمین پہ بھیج دیا. اب آدم توبہ کر رہی، یا اللہ مدد. قرآن میں آیت ہے، آدم کہہ رہے یا اللہ مدد، اللہ مجھے بخش دے، اللہ مجھے معاف کر دے. جملہ یہی ہوا نا یا اللہ مدد. ورنہ ایاک نستعین میں یا اللہ مدد کا لفظ تو نہیں لکھا ہوا نا. ایاک نستعین کا مطلب یہی ہے کہ یا اللہ مدد. یہاں پہ حضرت آدم توبہ کر رہے ہیں، میرے اللہ مجھے بخش دے، رو رہے ہیں میرے اللہ مجھے بخش دے، یعنی یا اللہ مدد.
مگر اللہ نے کہا آدم اگر چاہتے ہو میں تمہیں معاف کروں. قرآن کی آیت پڑھو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم کہہ رہے یا اللہ بخش دے, آدم کہہ رہے یا اللہ معاف کر دے. اللہ نے کہا آدم اگر تو چاہتا ہے میں تمہیں معاف کروں مجھے کچھ کلمات کا واسطہ دے. میں کلمات کے وسیلے یا اللہ آدم تجھ سے کنیکٹڈ, آدم تیرے اتنے قریب, یہ بیچ میں یہ کلمات کیوں لے کر آ رہا ہے؟ یہ ہمارے جو دوسرے جو بھائی ہیں جو مسلمان ہیں وہ یہی تو کہتے ہیں اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب, تو پھر کسی اور کو وسیلہ بنانے کی کیا ضرورت. ہم یہی کہتے ہیں یہ قرآن کی آیت دیکھو بھائی اللہ اور آدم اتنے قریب, کسی اور کو لانے کی کیا ضرورت. آدم کہہ رہے یا اللہ مدد, اللہ کہہ دیتا آدم میں نے بخش دیا, مگر اللہ درمیان میں خود کسی کو لا رہا ہے. کس کو لا رہا ہے؟ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ. آدم اگر تو چاہتا ہے میں تمہیں معاف کروں مجھے ان کلمات کا واسطہ دے, ان کلمات کے صدقے میں تمہیں معاف کر دوں گا. شیعہ علماء نے بھی لکھا, اہل سنت کے علماء نے بھی لکھا, جب یہ آیت نازل ہوئی اصحاب کرام اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول خدا وہ کلمات کن کے نام تھے جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا وہ محمد کا نام تھا, وہ علی کا نام تھا, وہ فاطمہ کا نام تھا, وہ حسن کا نام تھا, وہ حسین کا نام تھا, وہ پنجتن کا نام تھا. کتابوں میں موجود ہے. شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ رسول سے پوچھا گیا کہ یا رسول خدا وہ کلمات جن کے وسیلے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی, آدم اللہ سے کنیکٹڈ تھا مگر اللہ نے بیچ میں وسیلہ ڈال کے بتایا دیکھو آدم کو بھی جو ملتا ہے تو پنجتن کے وسیلے سے ملتا ہے. اچھا وہ جو اب وہ جو وسیلے کے انکاری ہیں نا ان کو ایک تماچا مارنے کی مجھے اجازت دیجیے. جو وسیلے کے انکاری ہیں, جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں ان کو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بھائی یہ وسیلے کی انکاریوں غور سے سننا. جو کہتے ہو نا یا علی مدد نہ کہو, جو کہتے ہو نا یا رسول اللہ مدد نہ کہو, ان دشمنان رسول کو میں کہوں گا کہ تم رسول کے دشمن ہو. لیکن اب چلو ایک جملہ سن لو. کیا جملہ؟ آدم کون؟ آدم بشریت کے بابا. آدم کون؟ آدم انسانیت کے بابا. آدم کون؟ آدم آدمیت کے بابا. یہی ہے یعنی جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے بابا آدم. اچھا آسان کر لو, آدم کون؟ مسلمان کے بھی بابا. آدم کون؟ عیسائی کے بھی بابا. آدم کون؟ شیعہ کے بھی بابا. آدم کون؟ سنی کے بھی بابا. آدم کون؟ وہابی کے بھی بابا. یہاں تک تو سب میرے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے؟ تو میں اور آسان کر دیتا ہوں. آدم کون؟ آدم وسیلے کے قائل کے بھی باپ. آدم کون؟ آدم وسیلے کے انکاری کے بھی باپ. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں وسیلے کے انکاریوں کو, اے وسیلے کے انکاریوں, جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی, جب تیرے باپ کی توبہ بغیر پنجتن کے قبول نہیں ہوتی تو تیری دعا بغیر پنجتن کیسے قبول ہوگی؟ بلند ترین صلوات محمد و آل محمد. بعد خدا کی قسم, جیسے میں نے کہا شیعوں کا بھی عقیدہ ہے, اہل سنت کا بھی عقیدہ ہے کہ جو بھی ملے گا, جو بھی اللہ دے گا در اہل بیت سے دے گا. دے اللہ رہا ہے. ہم نے تھوڑی کہا کہ ہمارا اللہ علی ہے, نعوذ باللہ. ہمارا اللہ وہ ہے کہ علی بھی جس کی عبادت کرتا ہے. ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ علی اللہ ہے, نعوذ باللہ. نہیں, علی اللہ کا وہ کمال کا اسپیشل بندہ ہے کہ اس جیسا دنیا میں کوئی نہیں. لیکن ہم علی مولا سے مدد اس لیے مانگتے ہیں کہ اللہ نے کہا آدم مجھے علی کا وسیلہ دو, آدم مجھے نبی کا وسیلہ, اس لیے ہم علی مولا سے مدد مانگتے ہیں. اور خدا کی قسم اب جب اہل بیت سے مانیں گے نا اس سے عطا ہوگی, لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں. دل سے مانگیے, یقین سے مانگیے, اور کچھ شرائط دعا ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے مانگیے. یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کریم کے در پہ آئے اور خالی چلا جائے. یہ ہو نہیں سکتا
اور اہل بیت کے کمال کے نسخے بھی اب میں آپ کو انشاءاللہ ایک دو سناتا ہوں کہ در اہل بیت سے آپ کو اتنی شفا ملے گی، اتنی عطا ملے گی کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ ایک آسان نسخہ، جس کے گھر میں خدا نہ خواستہ بیماری بہت ہے، مسلسل جو اکثر گھروں میں بیماریاں رہتی ہیں، ان کے لیے آسان نسخہ، بہترین نسخہ اہل بیت کے نسخے، قرآن کے نسخے جو اللہ کے وسیلے سے ہم تک پہنچے، جو اہل بیت کے وسیلے سے ہم تک پہنچے۔ اب کیا ہے؟ بیماریوں کا بہترین علاج، بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ہر روز 70 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو، 1 مرتبہ دعائے توسل، 70 مرتبہ الحمد قرآن، دعائے توسل یعنی 14 معصوم۔ یہ وہ پاورفل نسخہ ہے کہ اگر شرائط دعا کے ساتھ اس پہ آپ عمل کریں کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ڈاکٹر بھی جب اس پہ عمل کریں گے تو ڈاکٹر بھی کبھی کسی ڈاکٹر کے محتاج نہیں ہوں گے۔ بڑا سپر پاور نسخہ۔ یہ مشکلات سے نجات کا اکثر لوگ بیماری کی شکایت کرتے، ہر روز 70 مرتبہ الحمد، 1 مرتبہ دعائے توسل۔ پھر اہل بیت نے بتایا جب تم سفر پہ جا رہے ہو، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، چور ڈاکو حملے کرتے ہیں، قتل و غارت اس زمانے میں ہوتی تھی، جنگل و بیابان کا سفر ہوتا تھا، شیر و درندوں کا حملہ ہوتا تھا، خطرناک ہوتے تھے سفر کے خطروں سے بچنے کے لیے، مشکلات سفر سے بچنے کے لیے کیا فرمایا؟ کہا جب بھی سفر پہ جاؤ تو 5 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو، 5 مرتبہ۔ کہ روایت کہتی ہے کہ 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے 1 فرشتہ حفاظت کے لیے آ جائے گا، 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے 2 فرشتہ حفاظت کے لیے آ جائے گا، 3 مرتبہ 3 فرشتہ، 4 مرتبہ 14 فرشتہ۔ جب 5ویں مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے اللہ کہے گا فرشتوں تم چلے جاؤ، تمہارا کام ہو گیا، اب میں خود خدا بندے کی حفاظت کروں گا۔ یہ سارے ہم تک کیسے پہنچے؟ اہل بیت کے وسیلے سے۔ اہل بیت نے بتایا، ہم نے سیکھا، اب ہم عمل کریں گے تو ہمیں نجات ملے گی۔ بیماری سے نجات کا آپ نے سنا نسخہ، آپ نے سنا سفر میں صحت و سلامتی کا نسخہ آپ نے سنا، اب رزق کا نسخہ بھی سن لیجیے۔ ایک چھوٹا آج بتا دوں، دوسرا انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ کہ جو انسان رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سوئے کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ اب میں نے 3 نسخے تو بتا دیے۔ یہ ہماری مشکلات چھوٹی چھوٹی تو بڑی آسانی سے ختم ہو جاتی ہیں۔ مالی مشکل ہو سورہ واقعہ پڑھ لو، بیماری ہو گئی 70 الحمد پڑھ لو، سفر میں مشکل آ گئی 5 آیت الکرسی پڑھ لو، ان مشکلات سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ لیکن جو ہماری سب سے بڑی مشکل ہے، آئیے اس سے خود کو بچائیں۔ یہ خطرناک مشکل ہے۔ یہ کیا مشکل ہے؟ وہ یہ مشکل ہے کہ ہم ہیں شیعہ، مگر جس کے شیعہ ہیں اسے ہم نے بھلا دیا۔ ہم کس کے شیعہ ہیں؟ علی اور امام زمانہ کے نا۔ ہم کس کے شیعہ ہیں؟ حسین اور امام زمانہ کے نا، اور ہم ہی نے امام زمانہ کو بھلا دیا۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مومنین امام زمانہ سے اتنے دور ہو چکے ہیں۔ کل ماشاءاللہ دعائے کمیل میں جو مجھے بتایا گیا، انہوں نے کہا مولانا 1600 مومنین آئے تھے، جو تبرک وغیرہ دیا اس سے ان کو اندازہ ہوا 1600 مومنین۔ اب میرا سوال یہ ہے، ان 1600 مومنین میں سے کتنے مومنین نے آج جمعے کے دن دعائے ندبہ پڑھی؟ میں اکثر تو ہاتھ بھی اٹھواتا ہوں کہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ وہ ہاتھ میں دوسری بات کو اٹھواؤں گا کہ کتنوں نے 500 صلوات پڑھی اور کتنوں نے ہر نماز کے بعد الہی عظم البلا پڑھی اور امام زمانہ کو تحفہ دے کر آئے، وہ انشاءاللہ آخر میں وقت رہا تو پوچھوں گا۔ لیکن کتنوں نے دعائے ندبہ پڑھی؟ اکثر میں مینجمنٹ جہاں بھی جاتا ہوں مومنین سے کہتا ہوں، مومنوں خدا را دعائے ندبہ کا ایسا انتظام کرو جس سے بڑے بڑے جلسے کرتے ہو، جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، ایسے ایک دعائے ندبہ ہو جس میں بچہ بچہ جیسے ابھی نعرے مار رہے ہیں نا، اسی طرح بچہ بچہ امام کی غربت پہ روئے، رو کر کے یوسف زہرا کب آؤ گے، امام زمانہ کب آئیں گے۔ میں تو بچپن سے مشہد میں دیکھ رہا ہوں نا کہ چھوٹے چھوٹے بچے جب امام زمانہ کا نام آتا ہے روتے ہیں، کہتے امام زمانہ کب آئیں گے، ہمارے بابا بوڑھے ہو گئے، ہمارے دادا گزر گئے، ہم جوان ہو رہے ہیں، اب تک آپ نہیں آئے۔ لیکن پاکستان کو مجھے کم سے کم نظر نہیں آیا۔ میں نے جیسے پرسوں کی مجلس میں کہا تھا، ایک دعائے ندبہ بتائی جس میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین آتے ہوں۔ اگر مومنین کو بتایا جائے، یہ مینجمنٹ کا بھی کام ہے، ہم جیسے چھوٹے طالب علموں کا بھی کام ہے کہ مومنین کو بتائیں، اور مینجمنٹ کا کام ہے کہ کبھی نہ کبھی سال میں 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ بڑی دعائے ندبہ کا انتظام ایسا کریں کہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں مومنین آئیں اور سب رو رو کرتے ہیں یا صاحب الزمان مولا مولا میری جان آپ پہ قربان۔ امام صاحب اتنا دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں امام یاد ہی نہیں۔ دن میں کتنی مرتبہ امام کو یاد کرتے ہیں؟ جن کے بچے دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں، دن میں کتنی مرتبہ اپنے بچوں کو یاد کرتے ہیں؟ کتنی مرتبہ وہ مائیں
جن کے بچے کہیں اور جاتے ہیں پڑھائی کے سلسلے میں یا کام کے سلسلے میں، وہ کیا دن میں جب کھانا پکاتی ہیں کہتی ہیں یہ کھانا میرے بیٹے کو بڑا پسند ہے۔ جب کسی کی بچی کی شادی ہو جاتی ہے، کسی اور شہر چلی جاتی ہے، جب ماں وہ کھانا گھر میں بناتی ہے کیا کہتی ہے؟ میری بیٹی کو یہ کھانا بڑا پسند ہے، اگر ہوتی تو وہ کھاتی۔ کتنی مرتبہ ہم شیعہ پاکستان کے دن میں کہتے ہیں کہ یہ عمل میرے مولا کو بڑا پسند ہے، یہ میں کر لوں، نماز تہجد میرے مولا کو بڑا پسند ہے میں پڑھ لوں، قرآن پڑھنا میرے مولا کو پسند ہے میں پڑھ لوں۔ کتنی مرتبہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام کروں کیونکہ یوسف زہرا اس سے خوش ہوتا ہے۔ ہمیں تو امام یاد ہی نہیں، ویسے تو حجت کرتے ہیں مگر کتنی مرتبہ امام کو یاد کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ہم جب ہمارے بچے اسکول جاتے ہیں، اللہ سب کے بچوں کو سلامت رکھے، لیکن آپ کا بچہ اگر 1 بجے واپس آتا ہے اسکول سے ڈیلی، آپ کی بیٹی اگر 1 بجے اسکول سے واپس آتی ہے، آج 1:30 بج گیا آپ کا بچہ نہیں آیا، پریشان ہوتے ہیں یا نہیں؟ میں نے آدھا گھنٹہ بہت زیادہ بولا، خدا کی قسم میری یہ طبیعت ہے کہ 5 منٹ بچہ لیٹ آ جائے کہتا ہوں کہاں رہ گیا؟ آدھا گھنٹہ آپ کا بچہ ڈیلے ہو گیا، اسکول سے نہیں آیا، پریشان ہوتے ہیں بچہ نہیں آیا، بچہ نہیں آیا، بچہ کیوں نہیں آیا؟ امام زمانہ 1000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ابھی تک امام نہیں آئے، پریشان ہوتے ہو؟ کبھی یہ سوچیے کہ تو ابھی تک مولا کیوں نہیں آئے؟ مولا کے بارے میں بات بھی کرتے ہو یا نہیں؟ مولا کے بارے میں سوچتے نہیں، بات نہیں کرتے، گفتگو نہیں۔ اب سنیے، بس یہ ذمہ داری کیونکہ دیکھ رہا ہوں بعض لوگ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، بہت دیر ہو گئی۔ میں جب بھی مجلس میں دیکھتا ہوں کوئی سو رہا ہوتا ہے یا کوئی گھڑی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، میں کوشش کرتا ہوں میں وائنڈ اپ کروں، زیادہ لوگوں کو نہ بٹھاؤں۔ شیعوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں، کل تھوڑی تفصیلی گفتگو کروں گا۔ اے شیعوں، تمہاری ذمہ داریوں میں سے، امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ کیا ہے کہ امام زمانہ کا ذکر، امام زمانہ کے فضائل دوسروں کو بتائیں۔ جتنا آپ کو معلوم ہے نا اتنا دوسروں کو بتائیں۔ اگر آپ جہاں کام کر رہے ہیں وہاں کوئی سنی ہے تو سنی کو سنی کے انداز میں کہ ہمارا ایسا مشکل کشا ہے کہ بڑی سے بڑی مشکل آتی ہے، جب ہم مدد مانگتے ہیں وہ ہمیں مدد کر دیتا ہے۔ شیعہ ہے تو شیعہ کو شیعہ کے انداز سے، تو کیسا شیعہ ہے؟ تو 12 اماموں کو ماننے والا ہے، تمہارے کتنے امام ہیں؟ 12 امام ہیں، 12ویں امام کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ 12ویں امام کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ ہر ایک کو امام کی معرفت دلاؤ، یہ واجب ہے شیعوں پہ، آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ شیعوں امام کی معرفت دلاؤ لوگوں کو، امام زمانہ کی معرفت دلاؤ، اپنے مولا کی، اپنے آقا کی، امام کے فضائل سناؤ، امام کی حدیثیں سناؤ، امام کے واقعات سناؤ، امام کے معجزات سناؤ کہ امام اگر کوئی مدد مانگے امام سے، شیعہ ہو اس سے بھی مدد کرتے ہیں، سنی ہو اس سے بھی مدد کرتے ہیں، عیسائی بھی مدد مانگتا ہے اس سے بھی مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ صرف شیعوں کے نہیں بلکہ کائنات کے امام ہیں۔ خدا نا بس کیونکہ آج بہت وقت ہو گیا، انشاءاللہ کل اس پر تھوڑی تفصیل سے گفتگو اور پرسوں انشاءاللہ، لیکن خدا نا کوشش کیجیے، جو میں نے آپ کو ایک چھوٹا سا ٹاسک دیا تھا 500 صلوات 40 دن تک، آج کے مومن کی تعداد زیادہ ہے، آج میں پھر میں وعدہ لینا چاہ رہا ہوں، اس دن مومن کی تھوڑی نسبتاً تعداد کم تھی، جتنے مومن بیٹھے ہو امام کے عاشق ہو، میں نے کہا تھا پرسوں کی مجلس میں محبت کا تقاضا قربانی ہے، ایثار ہے، سیکریفائس ہے، بچے سے محبت تو آپ بچے کے لیے قربانی دیتے ہیں، بیوی سے محبت تو بیوی کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں، اسی طرح ماں باپ سے محبت، بھائی بہن سے محبت تو ان کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، امام کے لیے چھوٹا سا کام تو کر لیں۔ میں نے کیا کہا 40 دن تک ہر روز 500 صلوات پڑھو اور امام زمانہ کو ہدیہ کرو، اور میں نے کیا کہا ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ دعائے الہی عظم البلا دعائے فرج پڑھو، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اوور آل ملا کے 40 منٹ کا کام ہے، دن میں ہے 1440 منٹ۔ کچھ مومنین نے تقریباً 100% مومنین نے اس دن وعدہ دیا تھا، آج پھر میں وعدہ لینا چاہ رہا ہوں، جنہوں نے اس دن بھی وعدہ دیا تھا وہ پھر سے وعدہ کر لیں انشاءاللہ، تاکہ ایک ساتھ دیکھو کتنے مومنین آج وعدہ کرتے ہیں۔ جو مومن وعدہ کرتا ہے کہ 40 دن کم سے کم 40 دن باقی کنٹینیو کرو۔ آج ایک مومنہ نے مجھ سے پوچھا مولانا کیا 40 دن کے بعد جاری رکھیں؟ میں نے کہا پوری زندگی جاری رکھو، یہ تو 500 بھی نہیں 5000 پڑھو، 50,000 صلوات پڑھو، امام کو ہدیہ دو، کم سے کم میں نے کہا 40 دن، کیونکہ 40 دن میں یہ عادت بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد جاری رکھو گے تو تمہارا فائدہ، لیکن کم سے کم 40 دن مومنین جو وعدہ کرتے ہیں کہ امام زمانہ کو 500 صلوات ہدیہ کریں گے اور ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ دعائے الہی عظم البلا پڑھیں گے، وہ ذرا ہاتھ اٹھا کے دیکھیں کہ دیکھیں کتنے مومنین مولا کی یہاں پہ عاشق بیٹھے ہوئے ہیں، تو عاشق سارے، لیکن انشاءاللہ آج مومنین کم لوگوں نے ہاتھ اٹھائے، جنہوں نے اس دن ہاتھ اٹھایا تھا وہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں،
لیکن آج دیکھ رہا ہوں کہ درمیان میں کچھ ادھر مومنین ہاتھ نہیں اٹھا رہے، اللہ جانے کیوں نہیں اٹھا رہے، لیکن صلوات پڑھی آوازیں بلند تقریباً آج 80% مومنین نے ہاتھ اٹھایا۔ یہ جو آپ 500 صلوات پڑھیں گے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ جو آپ ہر نماز کے بعد الہی عظم البلا پڑھیں گے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایک تو آپ کو فائدہ ہوگا کہ ان 40 دن کم سے کم آپ کی نماز قضا نہیں ہوگی کوئی، کیونکہ آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں گے، اور دوسرا آپ نے سنا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اور دیکھیے امام زمانہ ہمیں ہر روز روایت ہے دن میں مولا مومنین کے لیے 10 مرتبہ دعا کرتے ہیں، یہ ایک روایت ہے، الگ دوسری روایتیں بھی ہیں۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ، یعنی مولا نے 10 مرتبہ آپ کو یاد کیا۔ آپ نے کتنی مرتبہ امام کو یاد کیا؟ 10 مرتبہ امام میرے لیے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ کم سے کم یہ چھوٹا کام کریں، امام کو خوشی ہوگی کہ میرے شیعہ نے مجھے یاد تو کیا، 500 صلوات ہدیہ دی۔ امام کوئی صلوات کے محتاج نہیں ہے، خدا کی قسم امام کو آپ کی صلوات کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا امام کو خوشی ہوگی کہ میرے شیعہ نے آج مجھے یاد کیا، میرے شیعہ نے آج دعائے ندوہ پڑھی، میرے شیعہ نے آج الہی عظم البلا پڑھی۔ آئیے دعا کریں اور مولا سے وعدہ کریں، مولا امام زمانہ آج تک ہم آپ سے غافل تھے، مولا آج تک اگر ہم آپ کی یاد میں نہیں تھے، مولا آج سے وعدہ کرتے ہیں ہر روز آپ کی یاد میں رہیں گے۔ یہ چھوٹا سا کام ہے، 500 صلوات اور 1 مرتبہ الہی عظم البلا۔ جس نے وعدہ نہیں کیا کم سے کم دوسرا کام کر لے۔ کیا کام؟ جب صبح سویرے اٹھیں، جیسے آنکھ کھلے، جب صبح سویرے آپ کی آنکھ کھلے، اس سے پہلے کہ ماں باپ کو، بھائی بہن کو، بیوی بچوں کو سلام کریں، آنکھ کے کھلتے ہی امام زمانہ کو سلام کیجئے، کہیے السلام علیکہ یا صاحب الزمان۔ آسان کام نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ جب سونے لگیں، جب نیند آئے، جب بستر پہ سر رکھیں، جب آپ بیوی بچوں، رشتہ داروں، بھائیوں بہنوں کو شب بخیر کہتے ہیں، جب سب سے خدا حافظ کر لیا، آخر میں تکیے پہ سر رکھ کے کہیے شب بخیر یوسف زہرا امام زمانہ۔ امام کی یاد اتنا کرو، امام بڑے مظلوم ہیں، ان کے اپنے شیعوں نے، کتنوں نے آج دعائے ندوہ نہیں پڑھی، وہ اپنے دل میں خود کو جواب دے کیوں نہیں پڑھی۔ آج جمعے کا دن تھا، جاب پہ گئے، بچے اسکول گئے، کام پہ گئے، کھانا کھایا، چائے پی، ہر کام کے لیے وقت تھا، مگر آدھا گھنٹہ دعائے ندوہ کے لیے وقت نہیں تھا۔ انسان کے ذہن میں جس چیز کی ویلیو نہیں ہوتی اس کو اگنور کرتا ہے، اس کو اہمیت نہیں دیتا۔ اگر میں نے آج دعائے ندوہ نہیں پڑھی، عمل سے میں نے مولا کو کہا نعوذ باللہ آپ اتنے اہمیت نہیں رکھتے۔ عمل سے یہی کہا، اگر آپ کے لیے کوئی انسان امپورٹنٹ ہو اس کو آپ کبھی نہیں بھلاتے، لیکن یہ جو ہم امام کو بھلا دیتے ہیں، عمل سے امام کو اگنور کر رہے ہیں۔ خدا را جاب پہ جا رہے ہو گاڑی میں دعائیں ندوہ لگا لو، اسکول جا رہے ہو بس میں گاڑی میں بیٹھے ہو موبائل میں دعائیں ندوہ سنتے جاؤ۔ کم سے کم اتنا تو امام زمانہ کو کہہ سکتے ہو مولا جیسے جمعہ کا دن آیا میں نے آپ کو پکارا، میں آپ کی یاد میں میرے مولا۔ آج امام کو بھلانا ہے۔ امام کیا فرماتے لوگوں، اگر چاہتے ہو میں تمہاری مجالس میں آؤں 2 مصائب ضرور پڑھا کرو، ایک میری پھوپھی زینب، ایک میرے چچا عباس کے مصائب ضرور پڑھا کرو۔ عزادارو، بیوی زینب کی غربت میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے،
کوئی شرما شرما کے نہ روئے، بلند بلند آواز سے گریا کرو، کیونکہ عزادارو یہ وہ بیوی ہے جو ایک مرتبہ بابا علی کے زمانے میں کوفہ آئی تھی، بیوی کے سر پہ چادر تھی، بیوی محمل میں تھی، ساتھ میں حسن و حسین و عباس تھے۔ عزادار جب بیوی کا قافلہ کوفے کے دروازے پہ بابا علی کے زمانے میں پہنچا تھا، مولا حسن نے پوچھا بابا کیا حکم ہے، کیا بہن زینب کو لے کر آئے؟ عزادارو جب مولا علی کے زمانے میں بی بی زینب کا قافلہ کوفے کے دروازے پہ پہنچا تھا، دن کا وقت تھا، کے سر پہ چادر تھی، بی بی محمل میں تھی، مگر علی نے کہا حسن دن کو زینب کو بازار سے نہ لانا، رات ہونے کا انتظار کرو، پھر زینب کو لے کر علی کی غیرت۔ لیکن زینب کا امتحان سنو گے، وہی زینب کربلا کے بعد دوبارہ کوفے کے دروازے پہ آئے، ہائے سر پہ چادر نہیں ہے، ساتھ میں حسن و حسین و عباس نہیں ہے۔ سنو گے بیوی کا قافلہ کب پہنچا تھا؟ عزادارو تاریخ بتاتی ہے جب کربلا کے بعد بی بی زینب دوبارہ کوفے کے دروازے پہ آئی، رات کا وقت تھا، ابن سعد نے ابن زیاد سے پوچھا کیا رات کو زینب کو لے کر آئے؟ ابن زیاد نے کہا نہیں، دن ہونے کا انتظار کرو اور شرابیوں کا مجمع بدماشوں کا جمع کرو، پھر زینب کو لے کر کتنا بڑا سخت امتحان۔ عزادارو اسی لیے سجاد نے ہائے ایسا جملہ کہا جو کسی نبی نے نہیں کہا، جب دیکھا شرابیوں کا مجمع ماؤں بہنوں پھپھیوں کو دیکھ رہا ہے، سجاد نے رو کے کہا اے کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، نہ سجاد ہوتے نہ زینب کو بازار میں دیکھتے۔ عزادارو ایک روایت اور زحمت تمام کوئی گھڑ گھڑ کے نہ روئے، دیکھ رہا ہوں اکثر رو رہے ہیں مگر شرما شرما کے رو رہے ہو، بلند آواز میں رو۔ عزادارو جب تم بلند آواز میں روتے ہو جانتے ہو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عزادارو مجھے نہیں معلوم مگر میرا دل کہتا ہے یقین ہے مجھے کہ مجلس میں بی بی سکینہ آتی ہے، جب تمہیں بلند آواز سے روتا دیکھتی ہے، اپنی پھپھی زینب سے پوچھتی ہے پھپھی اماں یہ بابا کو کیوں رو رہے ہیں؟ بی بی زینب کہتی ہے سکینہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ اب بی بی سکینہ شاید کہتی ہوگی جب تمہیں بلند آواز سے روتا دیکھتی ہوگی، بی بی سکینہ رو کے کہتی ہوگی پھپھی اماں یہ بلند بلند آواز سے رونے والے بابا کے عزادار اگر یہ کربلا میں ہوتے میرا اصغر بچ جاتا، اگر یہ عزادار کربلا میں ہوتے پھپھی اماں تیری چادر بچ جاتی۔ عزادارو بلند آواز سے رونے والوں بی بی سکینہ کی دعا لے رہے ہو۔ ایک روایت اور زحمت تمام۔ عزادارو
بی بی زینب کی ایک شاگرد تھی، ایک مرتبہ اس کی تمنا ہوئی، آرزو ہوئی، خواہش ہوئی اپنی آقا زادی بی بی زینب کی زیارت کرے۔ اس نے منت مانی، اس نے کہا جب تک بی بی زینب کی زیارت نہیں ہوتی میں روٹیاں بناؤں گی، صدقے کی روٹیاں غریبوں میں، یتیموں میں، قیدیوں میں بانٹا کروں گی۔ بی بی کی شاگردنی ہر روز صدقے کی روٹیاں بناتی تھی، اپنی نوکرانیوں کو دیتی تھی، نوکرانیاں صدقے کی روٹیاں بانٹ کر آتی تھی۔ ایک دن نوکرانیاں روٹیاں لے کر گئیں، بانٹے بغیر روٹیوں کے ساتھ واپس ہو گئی۔ بی بی کی شاگردنی نے پوچھا آج کوئی تمہیں غریب، مظلوم، یتیم، قیدی نہیں ملا کیا؟ نوکرانیوں نے کہا آج تو ہم نے قیدیوں کا ایسا قافلہ دیکھا جن میں عورتوں کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے، جن میں ایک بچی ایسی تھی جس کے چہرے پہ کالے نیلے نشان تھے، جن میں نیزوں پہ کٹے ہوئے سر تھے۔ جیسے بی بی کی شاگردنی نے یہ جملے سنے، کہا پھر ان کو تم نے یہ صدقے کی روٹیاں کیوں نہیں دی؟ نوکرانیوں نے کہا ہم روٹیاں دینے تو گئی تھی مگر انہوں نے منع کر دیا، ہم پہ صدقہ حرام ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اب یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، بی بی زینب کی شاگرد تھی۔ کہتی ہے یہ کون ہے جن پہ صدقہ حرام ہے؟ جتنا میں جانتی ہوں صدقہ تو نبی کے بچوں پہ حرام ہے، یہ قیدی کون ہے میں خود جا کے ملتی۔ بی بی کی شاگرد نے خود آ گئی، اس قیدیوں کے قافلوں کے قریب پہنچی، بی بی زینب کے سامنے آ کے بی بی کی شاگردنی کھڑی ہو گئی، مگر ازادار و شاگردنی نے نہیں پہچانا یہ میری آقا زادی بی بی زینب ہے۔ ہاں شاگردنی نے نہیں پہچانا۔ اب شاگردی نے سوال پوچھا اے قیدی بی بی بتا تو صدقے کی روٹیاں کیوں نہیں کھاتی؟ اب بی بی زینب نے پہلے سوال پوچھا، بی بی نے کہا پہلے میرے سوال کا جواب دے، اے مومنہ تو صدقے کی روٹیاں کیوں بانٹ رہی ہے؟ ازادار و مومنہ نے کہا اے قیدی بی بی میں نے منت مانی ہے اپنی آقا زادی کو زیارت کر، جب تک زیارت نہیں ہوتی میں صدقے کی روٹیاں بانٹوں گی۔ اے قیدی بی بی میری آقا زادی اتنی عظیم ہے کہ بازار میں اس کا نام نہیں لیا جا سکتا۔ ازادار بی بی زینب نے کہا ام حبیبہ روٹیاں دینا بند کر دے اور تیری منت پوری ہو گئی، اور زینب تیرے سامنے کھڑی ہے۔ ام حبیبہ تیری منت پوری ہو گئی، زینب تیرے سامنے کھڑی ہے۔ مگر بی بی کی شاگردنی کو یقین نہیں آیا۔ بی بی کی شاگردی نے ایک مرتبہ بی بی زینب کو دیکھا اور پھر کہا میری زینب اتنی بوڑھی نہیں تھی، میری زینب کی کمر جھکی ہوئی نہیں تھی۔ اے قیدی بی بی اگر تو زینب ہے تیرا حسین کہاں ہے، تیرا عباس کہاں ہے؟ ازادار بی بی زینب نے ایک سر کی طرف اشارہ کیا، السلام علی الحسین، یہ حسین کا سر ہے، یہ عباس کا سر
ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کریں، سروں سے بلند، ہاتھوں کو بلند، سارے مومنین نہ شرمائیے اور امام زمانہ کو بلائیے، یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند آواز، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا خدایا تیرا شکریہ، تو نے ہمیں مجلس میں آنے کی اجازت دی، خدایا تیرا شکریہ، تو نے ہمیں مجلس میں رونے کی اجازت دی، خدایا ہم سب کو عشق حقیقی اور محبت و اطاعت امام زمانہ نصیب فرما، خدایا بحق بی بی زینب جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما، خدایا بحق بی بی زینب ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو حیا اور عفت اور مردوں کو غیرت نصیب فرما، خدایا جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما، جن کے بچے بیمار ہیں ان کے بچوں کو شفا نصیب فرما، جن کے بچے گمراہ ہیں ان کے بچوں کو ہدایت نصیب فرما، میرے اللہ ہم سب کو بار بار کربلا جانے کی توفیق نصیب فرما، میرے اللہ ہم سب کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما، ہاتھوں کو بلند کر کے 5 مرتبہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا، اللہم عجل لولیک الفرج، بلند آواز، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ اپنے مرحومین کے لیے، بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے، ہمارے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ الحمدللہ الرحمن